السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، آج ہم لوگ فعل مضارع کا اعراب پڑھیں گے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، یعنی فعل مضارع کو 4 طرح کا اعراب دیا جاتا ہے، الگ الگ اعتبار سے، مختلف اعتبار سے، الگ الگ حیثیت کے اعتبار سے فعل مضارع کو 4 طرح کا اعراب دیا جاتا ہے۔ ان 4 میں سے پہلا اعراب ہے مفرد صحیح کا اعراب، یعنی اگر فعل مضارع مفرد بھی ہو اور صحیح بھی ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے مفرد کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مفرد سے مراد کیا ہے۔ مفرد سے مراد یہ ہے کہ اس فعل مضارع میں نون اعرابی نہ ہو۔ اگر فعل مضارع نون اعرابی سے خالی ہو، اس فعل مضارع میں نون اعرابی نہ ہو تو اس فعل مضارع کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح کہا جاتا ہے کہ اس فعل مضارع کے آخر میں حرف علت نہ ہو، نہ تو واو ہو، نہ ہی الف ہو اور نہ ہی یا ہو، ان تینوں حروف سے خالی ہو تو ایسی صورت میں اس فعل کو صحیح کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر فعل مضارع میں نہ تو نون اعرابی ہو اور نہ ہی اس کے آخر میں حرف علت ہو تو ایسی صورت میں اس فعل کو مفرد صحیح کہا جاتا ہے۔ اگر فعل مضارع مفرد صحیح ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مفرد صحیح کا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ جیسے ہوا یضرب، نصب فتحہ کے ساتھ جیسے لن یضربا، جزم سکون کے ساتھ جیسے لم یضرب۔ تو یہ مفرد صحیح کا اعراب بتایا گیا کہ اگر فعل مضارع حالت رفع میں ہو، یعنی اس سے پہلے نہ تو حروف ناصبہ اور نہ ہی حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہو تو ایسی صورت میں اس کو ضمہ دیا جاتا ہے، پیش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مفرد صحیح فعل مضارع حالت نصب میں ہو، یعنی اس سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہو، ان، لن، کئی، اذن، ان حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ایسی صورت میں اس مفرد صحیح فعل مضارع کو فتحہ دیا جاتا ہے، زبر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مفرد صحیح فعل مضارع حالت جزم میں ہو، یعنی اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہو، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، ان میں سے کوئی حرف ہو تو ایسی صورت میں اس کو سکون دیا جاتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے، حالت رفع کی مثال ہے جیسے ہوا یضربو۔ یہاں پر یضربو فعل حالت رفع میں ہے۔ کیوں حالت رفع میں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان، لن، کئی، اذن جو حروف ناصبہ ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، ان میں سے حروف جازمہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نہ تو اس سے پہلے ناصب ہے اور نہ ہی جازم ہے۔ ناصب اور جازم دونوں چیزوں سے خالی ہے، لہذا یہ حالت رفع میں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ مفرد صحیح بھی ہے، یعنی اس میں نہ تو نون اعرابی ہے اور نہ ہی حرف علت ہے، دونوں چیزوں سے خالی ہے، اسی لیے مفرد صحیح ہے۔ لہذا اس کو کون سا اعراب دیا جائے گا؟ رفع کی حالت میں ہے، اسی لیے اس کو ضمہ دیا جائے گا، پیش دیا جائے گا۔ یہاں پر ہوا یضربو پڑھا جا رہا ہے، با پر ضمہ کے ساتھ یضربو پڑھا جا رہا ہے، یضربا یا یضرب نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے نصب کی مثال دی جا رہی ہے جیسے لن یضربا۔ یہاں پر یضربا حالت نصب میں ہے۔ حالت نصب میں ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے لن حرف ناصب ہے، اسی لن کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے۔ اور چونکہ یہ بھی مفرد صحیح ہے، یعنی اس کے آخر میں نہ تو حرف علت ہے اور نہ ہی نون اعرابی ہے، کون سا اعراب دیا جائے گا؟ فتحہ دیا جائے گا۔ نصب کی حالت میں ہے، فتحہ دیا جائے گا۔ لن یضربا، با پر فتحہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، نہ تو لن یضربو پڑھا جا رہا ہے نہ ہی لن یضرب پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جزم کی مثال ہے لم یضرب۔ یہاں پر یہ حالت جزم میں ہے۔ حالت جزم میں ہونے کا سبب یہ ہے کہ یضرب سے پہلے لم حرف جازم ہے، اسی لم حرف جازم کی وجہ سے یضرب فعل حالت جزم میں ہے اور یہ بھی مفرد صحیح ہے، یعنی اس کے آخر میں بھی نہ تو حرف علت ہے اور نہ ہی نون اعرابی ہے، لہذا اس کو کون سا اعراب دیا جائے گا؟ سکون کا اعراب دیا جائے گا۔ حالت جزم میں مفرد صحیح کو سکون کے ساتھ اعراب دیا جائے گا۔
تو اسی طرح سے کوئی بھی فعل مضارع ہو جو مفرد صحیح ہو، یعنی اس میں نہ تو نون اعرابی ہو اور نہ ہی اس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے یعلمو ہے، یذہبو ہے، یدخلو ہے، یخرجو ہے، یسمعو ہے، یقتلو ہے، اس طرح کا کوئی بھی فعل مضارع ہو اس کو یہی اعراب دیا جائے گا کہ رفع میں ضمہ، نصب میں فتحہ اور جزم کی حالت میں سکون دیا جائے گا۔ مثال کے طور سے جیسے ہوا ینصر، لن ینصر، لم ینصر، ہوا یسمع، لن یسمع، لم یسمع، ہوا یدخل، لن یدخل، لم یدخل، ہوا یخرج، لن یخرج، لم یخرج، اسی طرح کا اعراب دیا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مفرد معتل واوی و یائی کا اعراب۔ یعنی اگر فعل مضارع مفرد تو ہو کہ اس میں نون اعرابی نہ ہو، البتہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ حرف علت کیا ہو؟ یا تو واو ہو یا یائی ہو، معتل واوی ہو یا معتل یائی ہو، تو ایسی صورت میں اس کا کیا اعراب ہوگا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مفرد معتل واوی و یائی کا یہ اعراب ہے رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، جیسے ہوا یغزو و یرمی، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ جیسے لن یغزو و لن یرمی، جزم حذف لام کے ساتھ جیسے لم یغزو و لم یرمی۔ یہ اعراب بتایا گیا ہے فعل مضارع مفرد معتل واوی و یائی کا کہ فعل مضارع مفرد ہو، اس میں نون اعرابی نہ ہو اور معتل واوی ہو، اس کے آخر میں حرف علت واو ہو جیسے یغزو، یا حرف علت یائی ہو جیسے یرمی، تو اس کا یہ اعراب ہے کہ حالت رفع میں ایسے فعل کو ضمہ تقدیری کے ساتھ ضمہ کو پوشیدہ کر کے ضمہ کو حذف کر کے اعراب دیا جائے گا۔ حالت نصب میں فتحہ لفظی کے ساتھ فتحہ دے کر کے اعراب دیا جائے گا، فتحہ موجود ہوگا، اور حالت جزم میں لام کلمہ کو، آخری کلمہ کو، واو کو یا یائی کو گرا کر کے اعراب دیا جائے گا۔ مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال ہے ہوا یغزو و یرمی، یہ حالت رفع میں ہے، دونوں کلمات حالت رفع میں ہیں، کیونکہ ان دونوں کلمات سے پہلے حروف ناصبہ ان، لن، کئی اذن میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اور نہ ہی ان دونوں سے پہلے حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لا، نہیں اور ان شرطیہ، ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے یہ دونوں کلمات حالت رفع میں ہیں۔ اور حالت رفع میں ان دونوں کو کس طرح کا اعراب دیا جا رہا ہے؟ کون سا اعراب دیا جا رہا ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ یغزو تھا اور یہ یرمیو تھا، یہاں پر ضمہ دونوں کلمات میں پوشیدہ ہیں، تو ان دونوں کلمات کو حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے حالت نصب میں لن یغزو، لن یرمیہ، فتحہ لفظی کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے۔ دونوں کلمات حالت نصب میں ہیں لن کی وجہ سے، اور فتحہ لفظی کے ساتھ فتحہ دے کر کے اعراب دیا جا رہا ہے، اور حالت جزم میں لام کلمہ کو گرا کر کے لم یغزو اور لم یرمی پڑھا جا رہا ہے۔ یغزو کے آخر میں جو واو ہے، اصل میں یہاں پر کیا تھا؟ یغزو تھا، یہ جو واو ہے اس واو کو لام کلمہ کو حذف کر کے حالت جزم میں اعراب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یرمی میں بھی لام کلمہ کو یا کو گرا کر کے اعراب دیا جا رہا ہے۔ لم یغزو اور لم یرمی یہ دونوں کلمات حالت جزم میں ہیں۔ کیوں حالت جزم میں ہے؟ کیونکہ ان دونوں کلمات سے پہلے لم حرف جازم ہے، اسی لیے یہ دونوں کلمات حالت جزم میں ہیں، اور ان دونوں کلمات سے واو اور یائی کو، حرف علت کو حذف کر دیا گیا ہے، لام کلمہ کو حذف کر کے اعراب دیا جا رہا ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ جزم حذف لام کے ساتھ جیسے لم یغزو اور لم یرمی، ان دونوں کلمات کو لم یغزو اور لم یرمی نہیں پڑھا جا رہا ہے، لام کلمہ کو یعنی واو کو اور یا کو گرا کر کے حذف کر کے اعراب دیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع اگر مفرد صحیح ہو تو ایسی صورت میں اس کو رفع کی حالت میں ضمہ، نصب کی حالت میں فتحہ اور جزم کی حالت میں سکون کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر فعل مضارع مفرد معتل واوی ہو یا یائی ہو تو ایسی صورت میں رفع کی حالت میں ضمہ تقدیری، نصب کی حالت میں فتحہ لفظی اور جزم کی حالت میں حذف لام کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔